نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا، پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث یعنی معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحسم بن الطیحان اور اویم بن سائدہ تھے۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں